والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. سبحان اللہ. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: إنما القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. سبحان اللہ. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی معزز و مکرم سامعین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیش بہا نعمتیں ہر وقت، ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر گھڑی ہماری طرف متوجہ ہوتی ہیں. اللہ کی اتنی نعمتیں ہمارے پاس ہیں کہ اگر ہم انہیں شمار کرنا چاہیں تو بھی شمار نہیں کر سکتے. اور جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہزاروں لاکھوں نعمتیں ہیں، ان ساری کی ساری نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت حیات بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی بخشی، ہمیں اس دنیا میں بھیجا. اب حیات کے ساتھ ہی ایک دوسری چیز جڑی ہوئی ہے، وہ ہے ممات. ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جو انسان ہے، اس کی حقیقت، اس کا یہ جسم نہیں بلکہ اس کی روح ہے. فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن روح، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اللہ کا امر ہے، روح، وہ اس انسان کے اندر پھونکی ہے، جس کی وجہ سے اس کی تکریم اور عزت بڑھ گئی. ورنہ یہ مٹی حقیقتاً کوئی شے نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بازار میں سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک بکری کا جو بچہ ہوتا ہے، جو پیدا ہوتے ہی مر جاتا ہے. آپ لوگ تو گاؤں میں رہنے والے ہیں، آپ زیادہ اچھے سے جانتے ہیں ان چیزوں کو. تو وہ بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا تھا، اسی کیا حیثیت ہوتی؟ آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو متوجہ فرمایا اور پوچھا کہ بتاؤ کہ یہ جو بکری کا بچہ پڑا ہوا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے تمہارے نزدیک؟ بلکہ سوال کو اس انداز میں کیا کہ بتاؤ تم اس کو کتنے درہم میں خریدنا چاہو گے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی بیکار چیز ہے، اس کو بھلا کون خریدتا ہے؟ اس کے لیے ہم پیسے دے دیں، ہم تو اس کو فری میں نہیں لے سکتے. ہم اگر اس کو فری میں بھی لے لیں تو ہمارے اوپر بوجھ بن جائے گا کہ ہمیں اسے دفن کرنا پڑے گا، ایک ایکسٹرا ذمہ داری ہمارے اوپر آ جائے گی. تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم اسے کسی ثمن کے بدلے میں لے لیں، کسی قیمت کے بدلے میں لے لیں، ایسا تو ممکن نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو دنیا ہے نا، دنیا، اس میں تمہیں بھیجا گیا، اللہ کے ہاں اس کی حالت بھی ایسی ہی ہے جیسی تمہارے ہاں اس میمنے کی ہے، بالکل مرا ہوا، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. اب دیکھیں یہ دنیا، اس دنیا کی مٹی جب انسان کو بنایا جانے لگا تو اس مٹی نے اللہ کے سامنے شکایت کی، یا اللہ تو بنا تو رہا ہے اس کو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے جا کے وہی جنات والا کام کرنا ہے، شیاطین والا کام کرنا ہے. جائیں گے، تیرے حکموں کی خلاف ورزی کریں گے، تجھے ناراض کریں گے، نتیجتاً کیا ہوگا؟ تو ان کو عذاب دے گا. اور وہ عذاب
مجھ سے جو لی گئی مٹی ہے اس کو دیا جا رہا ہوگا، تو میں نہیں چاہتی کہ میرے ذریعے سے اس انسان کو بنایا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ دیکھ، ہم تجھ سے مٹی عاریتاً لے رہے ہیں، تجھ سے ہم نے انسان کو بنانا ہے، لیکن کیا ہوگا؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ ہم نے اسی سے اس کو پیدا کی ہے، پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ یہ جو یہاں کی چیزیں یہیں رہ جائیں گی، ہم نے تو اس کو واپس بلا لینا۔ جو میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انسان جو اس مٹی سے بنایا جا رہا ہے یہ اصل نہیں ہے۔ جب اللہ کے ہاں اس دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو اس مٹی کی کیا اہمیت ہوگی؟ اگر اللہ کے ہاں کسی چیز کی اہمیت ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو فضیلت بخشی ہے تو وہ روح ہے۔ اور آپ دیکھیں، وہی روح جو انسان کی حقیقت ہے اس کو کبھی بھی وفات نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ وہ عالم ارواح میں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے وعدے لیے۔ اس عالم ارواح کے بعد جب انسان کا یہ مٹی والا جسم اس کی ماں کے پیٹ کے اندر بننا شروع ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ عرصے کے بعد اس کے اندر یہ روح پھونکتے ہیں، اس کے اندر حیات پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب وہ عالم ارواح سے اس دنیا کے پیٹ کے اندر منتقل ہوتا ہے، ماں کے پیٹ سے اس دنیا کے پیٹ میں آتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اس کا جسم اور اس کی روح دونوں مل کے اپنے کارنامے دکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ روح سراسر اس کے اندر ملکوتی قوت ہے، روحانی قوت ہے، جو کہ ہمیشہ اچھا اور بھلا کام چاہتی ہے۔ لیکن جو انسان کا جسم اس مٹی سے بنا ہوا ہے، اصل بیماری اس میں ہے کہ اس کے اندر ملکہ حیوانی ہے۔ یہ کیا کرتا ہے کہ ہر برے کام کی طرف لپکتا ہے، بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، مال کی جانب بھاگتا ہے، ظلم کرنے کی طرف بھاگتا ہے، ہر برے کام کو اپنے سینے سے چمٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ نتیجتاً کیا ہوتا ہے۔ اب دو بندوں کو کمپیئر کریں، ایک وہ والا آدمی ہے جو اچھے کام کر رہا ہے، مثال کے طور پہ اچھا کام کیا ہوتا ہے؟ نماز پڑھ لی۔ اب وہ جو نماز پڑھنے والا ہے وہ اپنے دل کے اندر ایک مسرت محسوس کرتا ہے، خوشی اور فرحت محسوس کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا جو اصل ہے نا، اصل اس کی جو کور ہے وہ خوش ہو رہی ہے، اس کی بنیاد خوش ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے اس کے اس جسم عنصری کو بھی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ لیکن اگر وہ اس جسم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک حکم کی نافرمانی کرتا ہے تو نتیجتاً کیا ہوتا ہے کہ وہ اثر اس کی اس کور تک پہنچتا ہے، اس کی بنیاد تک پہنچتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ بنیاد تو ہمیشہ کیا چاہتی ہے؟ اچھے کام چاہتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کی روح ہے، اللہ کے حصے میں سے ایک حصہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ بخشا ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا علماء کرام موجود ہیں، ان سے آپ واقعات سنتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ سے انسان کو سجدہ کروایا تھا، سب جانتے ہیں۔ اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ حالانکہ اللہ کے ہاں تو جبریل امین بھی موجود تھے، اللہ کہتے بھی انہوں سجدہ کرو، اس کے سامنے جاؤ، اس کو سجدہ کرو، یہ تو روح الامین ہے، سب سے بڑا ہے، اس کو سجدہ کرو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نہیں کہا، بلکہ کہا کہ اس انسان کو سجدہ کرو۔ ان کا مقام اپنی جگہ ہے، لیکن انسان کو ایک تو اپنی روح عطا فرمائی، اپنے حصے میں سے ایک حصہ بنایا۔ جیسے کیا ہوتا ہے، اس کو آپ صرف مثال کے طور پہ سمجھیے گا، میں آپ حضرات کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جیسے ایک ماں ہوتی ہے نا، ماں تو جتنی بھی اولاد ہوتی ہے وہ اس کے جسم کا حصہ ہوتی ہے، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں کہ یہ ہمارا خون ہے۔ ایک والد اپنے بیٹے کو کیا کہتے ہیں کہ یہ میرا خون ہے۔ تو جس طرح اس جسم عنصری کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک سے دوسرے کی طرف بڑھتا ہے، دوسرا تیسرے سے، اسی طرح انسانیت بڑھتی چلی گئی۔ تو یہ جو ارواح کا معاملہ ہے نا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ بھی ایسا ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک روح، پھر دوسری، پھر تیسری، اور یہ ساری انسانیت اپنی اس روح سے پیدا کی ہے۔ تو آج جو اصل محنت کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی روح پہ محنت کرنی ہے۔ جسم کو آپ دیکھ لیں، میرے نانا جان کتنے جوان آدمی تھے، آپ نے دیکھا ہوگا ساروں نے، لیکن نتیجتاً کیا ہوا؟
کہ وہ جسم اچھا تھا، طاقتور تھا، بڑھتا چلا گیا، مضبوط ہوتا چلا گیا، لیکن ایک وقت آیا کہ وہ پھر بیمار ہو گیا۔ میں نے تو خود دیکھا، ملتان آئے ہوئے تھے، ایک وقت تھا وہ ہمارے پیچھے بھاگ رہے ہوتے تھے، ہم آگے بھاگ رہے ہوتے تھے، وہ ہمیں کھلا رہے ہوتے تھے، ہم کھا رہے ہوتے تھے، لیکن آج ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم انہیں کھو چکے ہیں، اور اس کا احساس جتنا ہمیں ہے کسی کو نہیں ہے۔ میرے ماموں بیٹھے ہیں، ان کو ہے، اتنا کسی کو نہیں ہے۔ میری والدہ ہیں، جب وہاں اطلاع آئی، میں ابھی جمعہ پڑھا کے ہی گھر گیا تھا، اب میں ایسا آدمی ہوں جو زیادہ سوشل نہیں ہوں، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں اپنی والدہ کو نہیں سنبھال پا رہا، ان پہ کیا گزر رہی ہے۔ خیر، عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا یہ غم ہے کہ ہمارا ایک جد ہے، جد، دادا، بڑا، نانا جسے ہم کہتے ہیں، وہ دنیا سے چلے گئے۔ ہمیں کیا سبق دے گئے؟ یہی کہ تم جو جوان بیٹھے ہوئے ہو، اپنی جوانی پہ ناز کر رہے ہو، بڑے طاقتور ہو، تم نے بھی جانا ہے۔ یہ نہیں ہو کہ تم یہ کہنے بیٹھ جاؤ کہ بس ہم اب بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو طاقتور ہیں، ہمیں کوئی ہی نہیں ہلا سکتا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو ہم نے بھی جانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم نے کوشش کیا کر رہی ہیں کہ اس جسم کو بھی ہم نے پالنا ہے۔ سارے یہی کوشش کر رہے ہیں نا، کماتے ہیں، کھاتے ہیں تاکہ جسم اچھا ہو۔ کوئی کہتے ہیں جی فلاں دوا کھا لو اس سے اچھا ہو جائے گا، فلاں خوراک کھا لو اتنے، لیکن روح کی خوراک کیا ہے؟ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو فوت ہے نا، فوت، وہ جسم تو ہو سکتا ہے یہ والا، لیکن اصل روح جو انسان کی اصل ہے وہ کبھی فوت نہیں ہونی۔ وہ وہاں سے آئی ہے، یہاں آ گئی ہے، اور یہاں سے رخصت ہونی ہے، اس نے پھر اللہ کے پاس چلے جانا ہے۔ اور آئندہ وہ جو اللہ نے وعدہ کیا تھا زمین سے کہ تجھے عذاب نہیں ہوگا، آئندہ عذاب اسی روح کو ہوگا۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک انسان ایک نیک عمل کرتا ہے تو اس کی فرد وہ روح محسوس کرتی ہے، اگر وہ برا عمل کرتا ہے تو اس کی روح بالکل رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ بس عرض ختم کر، اس کی روح رکی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ شخص آپ کو نظر آئے گا کہ اس کے چہرے پہ رونق ہے، وہ بڑا لال لال ہے، لیکن اس کی جب روح ختم ہے تو آپ جب کبھی اس سے بیٹھ کے بات کریں گے، سب سے زیادہ غم زدہ آپ کو وہ نظر آئے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ روح پہ محنت ہی نہیں کی، روح کو بیکار چھوڑ دیا۔ تو نتیجہ کیا ہوگا کہ وہی جب ہم قبر میں جائیں گے، میں نے حدیث مبارکہ تلاوت کی، انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ وحفرۃ من حفر النار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہوگا۔ جب بھی ایک مردہ قبر کے اندر جاتا ہے، اس سے مختصر سوال ہوتا ہے جو آپ سب کو پتہ ہے۔ ایک اور کام بھی قبر کے اندر ہوتا ہے جس کو عموماً بیان نہیں کیا جاتا، وہ یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ دکھائی جاتی ہے کہ بتاؤ تم اس مرد کو جانتے ہو؟ اب آپ بتائیں، وہاں جسم جواب دے رہا ہوگا، وہ تو ختم ہو چکا ہے، جواب اس روح نے دینا ہے۔ اب روح جانتی ہی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، روح کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کون ہے، وہ ان سے کوئی تعلق ہی قائم نہیں کیا، نہ اللہ سے تعلق قائم کیا، تو وہاں پہ تو وہ یہی کہے گی میں تو اندھی گونگی بہری ہوں، مجھے تو کیا پتہ یہ کون ہے۔ اور اگر ہم نے یہ کہہ دیا، ہماری روح نے یہ کہہ دیا، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیا وہ جنت قبر، وہ جو قبر ہے وہ جنت بنے گی یا جہنم بنے گی؟ جنت کا باغ بنے گی یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنے گی؟ ایک بہت مشہور صحابی ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بنو امیہ کے سرداروں میں سے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پہ تمام صحابہ کی موجودگی کے باوجود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے سامنے جنت جہنم ہر چیز کا تذکرہ ہوتے تھے، نہیں روتے تھے، لیکن جب بھی ان کے سامنے قبر کا تذکرہ کیا جاتا اتنے روتے تھے کہ ان کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ جہنم بھی بڑی سخت جگہ ہے، لیکن قبر سے آپ اتنا کیوں ڈرتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ بھائی یہ پہلی منزل ہے، اگر تم یہاں کامیاب ہو گئے تو آگے کی ساری منزلیں تمہارے لیے آسان ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، پاس ہی ہو جاؤ گے۔ لیکن اگر یہاں پھنس گئے نا تو آگے تم دیکھنا تمہیں کوئی بچانے والا نہیں رہے گا۔ آخری بات عرض کرتا ہوں کہ اب یہ بتائیں کہ ہم روح پہ محنت کریں یا جسم پہ محنت کریں؟ دونوں پہ کرنی ہے یار۔ جسم پہ محنت سارے کر رہے ہیں، وہ تو پہلے سے موجود ہے، لیکن جو چیز مفقود ہے، جو یہاں سے غائب ہے، وہ کیا ہے کہ ہم اپنی روح پہ محنت نہیں کرتے۔
ہماری محنت یہ ہے کہ ہم مال کما لیں. چلے میں آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ نے کتنا کمانا ہے؟ ایک بندہ بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا, وہ کہتا ہے جی ابا پوچھتے کتنے پیسے چاہیے, 10 روپے چاہیے. چلو اب وہ بڑا ہوتا ہے, وہ ابا پوچھتا ہے کتنے چاہیے, 100 چاہیے. اب وہ خود کمانے لگ جاتا ہے تو اس کی نیت ہوتی ہے کہ یار چلو میں 1000 روپے کما لوں, میرے لیے کافی ہوگا. اب وہ 1000 سے 1 لاکھ پہ جاتے ہیں. چلے میں آپ سے پوچھتا ہوں 1 کروڑ بھی آپ نے کما لیا تو کیا کرو گے؟ جسم کی ضرورت پوری ہو جائے گی, مان لیے, ٹھیک ہے. لیکن اگر اس 1 کروڑ کے بعد بھی آپ کا مقابلہ اور ہرس جاری ہے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اصل مسئلہ مال کمانے میں نہیں ہے کہ ہم کمائیں ہی نہ. بھائی کماؤ گے نہیں تو کھاؤ گے کیسے؟ یہ تو حقیقت ہے, آپ نے کمانا ہے. لیکن اصل مسئلہ وہاں پہ آتا ہے جہاں آپ کے اندر ہرس پیدا ہو جاتی ہے. آپ کے یہاں دیہات میں کیا ہوتا ہے, زمینیں لوٹ رہے ہوتے ہیں نا, قبضہ کرتے ہیں نا. وہ ایک چھوٹا سا بنا ہوتا ہے, اس پہ لڑائی کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا انسان, اتنا عظیم الشان, جس کو کیا کہا, فرشتوں کو کہا اس کو سجدہ کرو. وہ اس لیے پیدا کیا تھا کہ تم زمین پہ جا کے وہ چھوٹے سے بنے کے لیے لڑائی شروع کر دو. اس لیے پیدا کیا تھا. انسان کبھی اپنی تخلیق پہ غور کرے کہ یار یہ 4 آنے میں کہاں لے کے جاؤں گا. آج ہمارے نانا جی چلے گئے, کیا وہ اپنا سارا کچھ چھوڑ نہیں گئے؟ ان کے ساتھ جانے والی ایک اکیلی چیز ہے, وہ ان کے اعمال ہے. وہ ہم ہیں جو ہمیں وہ صدقہ جاریہ کے طور پہ چھوڑ کے گئے ہیں. وہ آج جو ہم اللہ کا نام لیں گے, جو نیک اعمال کریں گے, وہ ہمارا سارا کا سارا ان کے ہاں جائے گا. باقی ایک نیک شگونی ان کے لیے یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھی زندگی ان کو عطا فرمائی. میرے والد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں سامنے, وہ تعریف کر رہے تھے کہ مانتے ہیں کہ بہت بڑے کوئی نیک آدمی نہیں تھے جیسے وہ ولی اللہ ہوتے ہیں, لیکن ہم نے اندر ان کی برائی بھی کم دیکھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 2 لوگ ہیں. یار میرے پاس میں موبائل ہے, میں دکھا دوں آپ. اگر 2 لوگ ہیں, ایک وہ بندہ ہے جس کے پاس نیکیاں تو بہت زیادہ ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ اسے گناہ بھی بہت زیادہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ آدمی کسی کام کا نہیں ہے. رمضان کے اندر 1 سبحان اللہ کہا, 700 نیکیاں بن گئی, لیکن ساتھ ساتھ گناہ بھی اتنے زیادہ ہیں. تو نتیجتاً کیا ہوگا کہ وہ گناہ اس کی نیکیوں کو جلا دیں گے, ختم کر دیں گے. اور دوسرا آدمی وہ ہے کہ نیکیاں بہت تھوڑی ہیں, لیکن کبھی اس نے کسی پہ ظلم نہیں کیا, ہمیشہ ہر غریب کا اس نے ساتھ دیا, ہمیشہ ہر مظلوم کی اس نے حمایت کی ہے. تو نتیجتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں یہ شخص زیادہ عظمت والا ہوگا. اور ہم اپنے نانا جی کو ایسے ہی دیکھتے ہیں. دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے. اور نیک شگون اس طرح سے بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک جو ایک عظیم مہینہ ہے, اس کے پہلے جمعہ کے دن ان کو وفات عطا فرمائی. اب اپنے رب کے حضور پیش ہو چکے ہیں. ان کے جو بھی اعمال تھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ان کی کمی کوتاہی کو معاف فرمائے, اور جتنی بھی نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا چڑھا کر ان کے اجر میں ان کو شامل فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.